حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اصل کو ثابت کرتے ہیں کہ جب کوئی عمل یقین و اعتماد سے شروع کیا گیا ہو تو جب تک اس کی جانب مخالف میں بھی یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عمل قائم رکھا جائے گا۔ صرف تردد اور شک سے اس عمل میں نقصان نہیں آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک خاص واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ ایک شخص کو دوران نماز میں وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا چاہیے جب تک اسے نقص وضو کے متعلق اس درجے کا یقین نہ ہو جائے جس درجے کا یقین وضو کے متعلق تھا، کیونکہ صرف وسوسے اور شبہے کی وجہ سے نماز ختم کرنا درست نہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ جب شیطان دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالے تو دل ہی دل میں شیطان کے اس وسوسے کی تکذیب کر دے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ اگر ناک سے اس کی بدبو محسوس کرے یا کان سے اس کی آواز سنے تو نماز کو ختم کر دے۔ عمدۃ القاری۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وضو ہونے کا حکم صرف اس بات پر موقوف نہیں کہ وہ اس کی آواز سنے یا بدبو پائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کے خروج کا یقین ہوتا ہے لیکن نہ تو اس کی آواز سنی جاتی ہے اور نہ اس کی بو ہی کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہرا ہے یا مرض زکام کی وجہ سے اس کی قوت شامہ مفلوج ہو چکی ہے، جس کی بنا پر وہ آواز یا بو کا احساس نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں اسے وضو کرنا ہوگا کیونکہ اسے بے وضو ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک عنوان بین الفاظ قائم کیا ہے: باب من لم یر الوساوس ونحوہا من الشبہات۔ وساوس کو شبہات کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح البخاری۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی یقینی معاملہ صرف شک کی وجہ سے مشکوک نہیں ہوتا، اور نہ معاملات کو وساوس کی وجہ سے شبہات میں ہی تبدیل کرنا درست ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بلا وجہ شک و شبہے کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں۔ واللہ عالم۔